ہمارے گھر پر کوئی بہت بڑا کالا جادو کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سارا سکون برباد ہو گیا ہے اور پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اسی لیے وقار ہر وقت جادو کے تعویذ ڈھونڈنے اور اس کا توڑ کرنے کے چکروں میں پڑا رہتا تھا، اور اسی وہم نے اس کی راتوں کی نیندیں بالکل حرام کر دی تھی۔ محلے کے لوگ وقار کو دیکھ کر یہی سمجھتے تھے کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور 15ویں گریڈ کی نوکری ہے، تو اس کا گھر بہت سکون سے چلتا ہوگا اور اسی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی، کیوں نہ کہ وقار کے گھر کی حالت باہر سے دیکھنے والوں جیسی بالکل نہیں تھی، اور اس کے گھر میں برکت نام کی تو کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ وقار مہینے کی پہلی تاریخ کو جتنی بھی تنخواہ اور اوپر کی آمدنی گھر لے کر آتا تھا، وہ ساری کی ساری 10 تاریخ تک ایسے غائب ہو جاتی تھی کہ وقار کو خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنے پیسے آخر جا کہاں رہے ہیں، اور اس تنگی کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول ہر وقت خراب رہتا تھا۔ وقار اور اس کی بیوی نائلہ کے درمیان ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے شدید اور برے جھگڑے ہوتے تھے کہ گھر میں ہر وقت چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہر وقت ڈرے اور سہمے رہتے تھے، جن کا اثر ان بچوں کی پڑھائی اور صحت پر بھی بہت برا پڑ رہا تھا۔ پیسے کی اس تنگی اور روز روز کی لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں ایک اور بڑی مصیبت یہ تھی کہ گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ہمیشہ ہی بیمار رہتا تھا، یعنی کبھی ایک بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا تو کبھی دوسرے بچے کی دوائیاں آ رہی ہوتی، اور ابھی ایک کی بیماری ختم نہیں ہوتی تھی کہ نائلہ خود بیمار ہو کر بستر پر پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وقار کا بہت سارا پیسہ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے چکروں میں ہی ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ مہینے کے آخری دن آتے آتے وقار کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے تھے کہ اس کی جیب میں بچوں کے دودھ تک کے پیسے نہیں بچتے تھے، اور نائلہ کو گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے محلے کے دکانداروں سے ادھار مانگنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے پورے محلے میں ان کی عزت خراب ہو رہی تھی، اور وقار ہر وقت اسی ٹینشن اور سوچ میں ڈوبا رہتا تھا کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے اور اتنے پیسے کماتا ہے تو پھر بھی اس کے گھر میں اتنی تنگی کیوں ہے آخر۔ وقار کو جب اپنی اس پریشانی کا کوئی حل نظر نہیں آیا تو اس کے دل میں ایک وہم بیٹھ گیا کہ اس کے گھر میں یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ محلے میں یا ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا حاسد انسان موجود ہے جو ان کی خوشحالی سے جلتا ہے، اور اسی نے ان کے گھر پر کوئی بہت بڑا کالا جادو کروا دیا ہے یا پھر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا سارا سکون برباد ہو گیا ہے، اور پیسہ تو پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ادھر سے آتا ہے اور ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وقار ہر وقت جادو کے تعویذ ڈھونڈنے اور اس کا توڑ کرنے کے چکروں میں پڑا رہتا تھا، اور اسی وہم نے اس کی راتوں کی نیندیں بالکل حرام کر دی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب گھر کا سارا راشن بالکل ختم ہو گیا اور نائلہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اب محلے کا کوئی دکاندار 1 روپے کی چیز بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے، تو وقار نے سوچا کہ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے شہر کے ایک مشہور درویش بزرگ کے پاس جانا چاہیے، جس کی دانش مندی کے قصے پورا شہر مانتا تھا، تاکہ وہ اپنے گھر کی اس بربادی کا کوئی پکا علاج کروا سکے، یا پھر اس کا علاج اور اس کا توڑ ڈھونڈ سکے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ وقار اگلے ہی صبح اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے گھر کے سارے حالات ایک ایک کر کے رو رو کر بیان کرنے لگا کہ کس طرح 10 تاریخ کو اس کی پوری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، کیسے میاں بیوی کے جھگڑے گھر کو جہنم بنا رہے ہیں، اور کس طرح بچے مسلسل بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب بتاتے ہوئے وقار نے کہا کہ مجھے پکا یقین ہے کہ میرے گھر کسی حاسد رشتہ دار نے میرے گھر پر کالا جادو کروا دیا ہے جو میری زندگی چاٹ رہا ہے، اسی لیے آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں جو اس جادو کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دے۔ بزرگ نے وقار کی یہ ساری بات بہت ہی پرسکون سے سنی، اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف دیکھ کر
ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیوں نہ کہ وہ اپنی حکمت سے جان چکے تھے کہ اصل بیماری جادو نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے انہوں نے وقار کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تم جادو ٹونے کا یہ وہم اپنے دماغ سے بالکل نکال دو، کیوں نہ کہ تمہارے گھر کی اس تنگی کا سبب کسی باہر والے نے نہیں بلکہ تمہارے اپنے گھر والوں نے خود اپنے ہی اعمال کی شکل میں گھر کے اندر چھپا رکھا ہے، اور جب تک تم اس اصل وجہ کو نہیں بدلو گے تمہاری یہ تنگی کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ وقار بزرگ کی یہ بات سن کر بالکل حیران رہ گیا، اور آخر اس کے اپنے گھر میں ایسی کون سی خرابی ہو سکتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، جو اس کے رزق کو کھا رہی ہے۔ تو بزرگ نے بہت پیار سے فرمایا کہ تم اب پریشان مت ہو، بلکہ کل میں خود تمہارے گھر ایک رات کے لیے مہمان بن کر آؤں گا، اور اپنی آنکھوں سے تمہارے پورے گھر کا ماحول دیکھ کر اس نحوست کو تمہارے سامنے بے نقاب کروں گا جو تمہاری برکت کو روک رہی ہے۔ جس کے بعد وقار کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا اور تھوڑا سا سکون بھی۔ اب وہ بزرگ کو اپنے گھر کا پتہ بتا کر واپس لوٹ آیا تاکہ نائلہ کے ساتھ مل کر ان کے آنے کی تیاری کر سکے۔ اور اگلی ہی صبح وقار کے گھر میں اس بزرگ کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئی، جہاں نائلہ نے مہمان کی خاطر تواضع کے لیے بازار سے مہنگی مٹھائیاں، بسکٹ اور چائے کے لیے طرح طرح کے لوازمات منگوا کر میز پر سجا دیے تھے۔ اور جب وہ بزرگ وقار کے گھر پہنچے تو وقار اس کی بیوی نے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور انہیں چائے پیش کی۔ ابھی چائے کا دور شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ وقار کے چھوٹے بیٹے نے میز پر رکھی مٹھائیوں کو دیکھ کر ایک بسکٹ اٹھانا چاہا تو وقار فوراً غصے میں آ گیا اور بزرگ کے سامنے ہی بچے پر چلانے لگا کہ ہر وقت چیزیں مانگتے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہے باہر کتنی مہنگائی ہے اور میری اس تھوڑی سی تنخواہ میں اب کچھ نہیں بچتا۔ میں تو اس گھر کے خرچے پورے کر کر کے بالکل غریب ہو چکا ہوں، تھک چکا ہوں میں تم لوگوں کے خرچوں سے۔ بزرگ نے وقار کی یہ بات سنی تو انہوں نے نوٹ کیا کہ وقار کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، سر پر چھت ہے، عزت کی نوکری ہے اور اچھے بچے ہیں، اچھی بیوی ہے، لیکن اس کی زبان پر ہر وقت صرف تنگی کا روگ اور سخت ناشکری رہتی ہے، جو ان کے رزق کی تنگی کی وجہ بن رہی تھی، جو کہ بہت بری عادت ہے۔ اس کے بعد جب چائے ختم ہوئی اور بزرگ صوفے پر بیٹھے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ نائلہ نے میز پر بچی ہوئی آدھی سے زیادہ مٹھائیاں اور بسکٹ کے ٹکڑے سمیٹنے کے بجائے انہیں سیدھا کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا اور دسترخوان کو صاف کرنے کی زحمت تک نہیں کی، جس سے اللہ کا دیا ہوا پاک رزق ضائع ہو رہا تھا، اور نائلہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بزرگ نے وقار کے گھر میں ہونے والی یہ دونوں چیزیں یعنی ہر وقت کی ناشکری اور رزق کا ضیاع اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن وہ اس وقت خاموش رہے، کیوں نہ کہ وہ رات کے وقت گھر کا باقی ماحول بھی دیکھنا چاہتے تھے تاکہ وقار کو اس کی ساری غلطیاں ایک ساتھ سمجھا سکے۔ اور پھر جب رات کا وقت ہوا اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو بزرگ اپنے کمرے میں جاگتے رہے، سوچتے رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات گزرنے کے بعد بھی وقار کے گھر کا ٹی وی بہت اونچی آواز میں چل رہا تھا، جس پر ڈرامے لگے ہوئے تھے، اور نائلہ اپنے موبائل فون پر دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسری عورتوں کی برائیاں اور فضول قسم کی غیبت کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ایک گناہ ہے جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، لیکن پورے گھر میں کسی ایک کونے سے بھی اللہ کا نام لینے، تسبیح پڑھنے یا نماز پڑھنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ہر طرف غفلت کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ بزرگ یہ سب دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے اور وہ فجر کے وقت کا انتظار کرنے لگے، اور پھر جب مسجدوں سے فجر کی اذان کی خوبصورت آواز گونجنے لگی، جو کہ اللہ پاک کی طرف سے برکت اور رزق بانٹنے کا خاص وقت ہوتا ہے، تو بزرگ نے دیکھا کہ وقار اور اس کا پورا خاندان گھوڑے بیچ کر گہری نیند سو رہا تھا، اور اذان کی آواز سننے کے باوجود کسی ایک بندے کی آنکھ بھی نماز کے لیے نہیں کھلی تھی، بلکہ اذان کی آواز بھی شاید وہ نہیں سن پائے تھے، اتنی گہری نیند میں وہ سو رہے تھے۔
सूरज पूरी तरह निकल आया और दिन के 9 बज गए, लेकिन वकार के घर का कोई भी फर्द बेदार नहीं हुआ था और पूरे घर में एक अजीब सी सुस्ती छाई हुई थी, जैसे यहाँ रहने वालों को अल्लाह की इबादत और अपने रिस्क की कोई परवाह ही ना हो। और जब वकार आखिरकार 9 बजे सोकर उठा और हाथ मुंह धोकर बुजुर्ग के पास आया तो उसका चेहरा अब भी मुरझाया हुआ था और वो बुजुर्ग के सामने बैठकर कहने लगा कि रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और मेरा सर भारी हो रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि ये उसी जादू का असर है जो रात को मेरे घर पर चलाया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बुजुर्ग उसके घर की असली बीमारी को पूरी तरह देख चुके थे, जान चुके थे और समझ चुके थे। वकार जब बुजुर्ग के सामने बैठकर अपने जादू के वहम का रोना रो रहा था, तो बुजुर्ग बड़े ही पुरसकून होकर उसकी बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से अपने पास बिठाकर कहा कि देखो वकार, अब वक्त आ गया है कि तुम जादू और तावीज़ों के इस झूठे वहम को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। क्यों ना कि तुम्हारे घर की इस सारी तंगी, बेबरकती और लड़ाई झगड़ों का सबब किसी बाहर वाले हासिद ने नहीं, बल्कि तुम लोगों ने खुद अपने ही आमाल की शक्ल में इस घर के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। बुजुर्ग ने वकार की आंखों में झांकते हुए कहा कि कल दोपहर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें नौकरी, छत और अच्छे बच्चों जैसी इतनी बड़ी नेमतें दी हैं, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान पर 1 मिनट के लिए भी शुक्र का लफ्ज़ नहीं आया और तुम अपने छोटे से बच्चे पर सिर्फ इस बात पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारी तनख्वाह कम है और तुम गरीब हो चुके हो। याद रखो कि जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हर वक्त तंगी का रोना रोता है और नाशुक्री करता है, तो अल्लाह उसके रिज़्क़ से बरकत वाकई छीन लेता है और उसकी ज़िंदगी को इतना तंग कर देता है कि फिर वो जितना मर्ज़ी कमा ले उसकी पूरी कभी नहीं पड़ती। बुजुर्ग ने वकार को उसकी दूसरी बड़ी गलती बताते हुए कहा कि नाशुक्री के बाद जब चाय ख़त्म हुई तो तुम्हारी बीवी नाइला ने बची हुई मिठाइयाँ और बिस्कुट समेट कर रखने के बजाय उन्हें लापरवाही से सीधा कचरे के ढेर में फेंक दिया और दस्तरख्वान पर गिरा हुआ रिज़्क़ पैरों तले रौंदा जाता रहा, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। जिस घर में अल्लाह के दिए हुए अल्लाह पाक के रिज़्क़ की ऐसी बेहुरमती की जाए और उसे कचरे में बहाया जाए, वहाँ कभी अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती, बल्कि उस घर से बरकत अपना बिस्तर गोल कर लेती है। वकार बुजुर्ग की ये बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया और उसके पास कहने को कोई लफ्ज़ नहीं बचा था, क्यों ना कि वो जानता था कि बुजुर्ग ने जो कुछ भी कहा वो 100% सच था और गलती किसी जादूगर की नहीं बल्कि उनकी अपनी थी। लेकिन अभी बुजुर्ग ने उसे उसके घर की वो तीसरी और सबसे बड़ी नहुसत तो बताई भी नहीं थी, जिसको सुनकर वकार के पैरों तले से ज़मीन निकलने वाली थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि यही जो एक गलती है ये सबसे बड़ी नहुसत हो सकती है। वकार बुजुर्ग की ये बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया और उसके पास कहने को कोई लफ्ज़ नहीं था, क्यों ना कि वो जानता था कि बुजुर्ग ने जो कुछ भी कहा वो 100% सच था और गलती किसी जादूगर की नहीं बल्कि उनकी अपनी थी। लेकिन अभी बुजुर्ग ने उसे उसके घर की वो तीसरी और सबसे बड़ी नहुसत बतानी थी, जिसको सुनकर वकार के पैरों तले से ज़मीन निकलने वाली थी। तो बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि देखो वकार, तुम्हारे घर की तीसरी और सबसे ख़तरनाक गलती ये है कि यहाँ 24 घंटे या तो टीवी पर आवाज़ ऊंची में ड्रामे चलते हैं या फिर तुम्हारी बीवी फ़ोन पर गीबत और दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ़ रहती है, लेकिन पूरे घर में कहीं अल्लाह का नाम या तस्बीह पढ़ने की आवाज़ नहीं आती। बुजुर्ग ने वकार के कंधे पर हाथ रखा और गहरे लहजे में कहा कि हद तो ये है कि सुबह जब मस्जिदों से फजर की आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी और अल्लाह पाक अपने बंदों में रिज़्क़ और बरकतें बांट रहा होता है, इस मुबारक वक्त में तुम्हारा पूरा ख़ानदान गफलत की गहरी नींद सोया हुआ होता है और सूरज निकलने तक तुम में से कोई नमाज के लिए नहीं उठता। याद रखो कि जिस घर में फजर की नमाज ना पढ़ी जाए और लोग सुबह का मुबारक वक्त सोने में गुजार दें, वहाँ कभी बरकत और सुकून आ ही नहीं सकता, चाहे जितना मर्ज़ी कमा लो, चाहे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो।
وہاں کبھی برکت اور سکون آ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے، اور یہی تمہارے گھر کے جھگڑوں اور تنگی کی اصل وجہ ہے۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کر وقار کی آنکھوں سے پریشانی کے آنسو جاری ہو گئے، اور اسے شدت سے احساس ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی غفلت سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اسی وقت سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی اور بزرگ سے رو کر وعدہ کیا کہ وہ آج ہی سے اپنے گھر کا پورا ماحول بدل دے گا اور ان تمام برائیوں کو گھر سے نکال پھینکے گا۔ ناظرین، اس واقعے کو گزرے ہوئے ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ وقار کے ایک چھوٹے سے گھر کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا، کیوں نہ کہ اب وہاں ڈراموں اور فضول باتوں کی جگہ صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت کی خوبصورت آواز گونجتی تھی۔ پورا خاندان فجر کے وقت پابندی سے اٹھ کر نماز قائم کرتا تھا، اور گھر میں ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر گزاری کا ماحول اور معمول بن چکا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میاں بیوی کے روز کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اور وقار کی اسی تنخواہ میں اللہ پاک نے ایسی بے پناہ برکت ڈال دی کہ ان کا سارا ادھار بھی اتر گیا، اور گھر کی تنگی اور نحوست ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔